يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله
فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. एक नारे सलवात फरमाइशी नौहे के चंद अशार हैं, समाज फरमाए। आसमानों से खूब बरसता है ज़ेरे खंजर ये कौन प्यासा है। आसमानों से खूब बरसता है काँप उठता है दिल फ़ज़ाओं का। शब को मख्तल में कौन रोता है। आसमानों से खूब बरसता है। ओ या अली आइए मदद के लिए
دشمنوں میں حسین تنہا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، مر گئے رن میں کیا علی اکبر، شے کی آنکھوں میں کیوں اندھیرا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، آگے آگے چلا پسر مرنے، پیچھے پیچھے ضعیف بابا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، وہ گھر میں قطرہ نہیں ہے پانی کا، تشنہ لب 3 دن سے کنبا ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، کیا نہائے ہیں خون میں قاسم، غم میں ڈوبی ہوئی جو کبریٰ ہے، آسمانوں سے خون برستا ہے، او یہ ہے میدان کربلا سے مہنگا پانی ہے، خون سستا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ نوئے کی تو تیشے تھوڑی ہیں، تمام رنج اٹھاتے ہیں شاہ جن و بشر، تمام رنج اٹھاتے ہیں شاہ جن و بشر، نبی کا دین بچاتے ہیں شاہ جن و بشر، اسی کے جسم کے ٹکڑے بھی رن سے لائیں گے، اسی کے جسم کے ٹکڑے بھی رن سے لائیں گے، کہ جس کو دولہا بناتے ہیں شاہ جن و بشر، اٹھا کے لائے ہیں دریا سے جب سے مشک و علم، اٹھا کے لائے ہیں دریا سے جب سے مشک و علم، اکیلا اپنے کو پاتے ہیں شاہ جن و بشر، پسر کے ہجر میں بینائی ہو گئی رخصت، پسر کے ہجر میں بینائی ہو گئی رخصت، کرن میں ٹھوکر کھاتے ہیں شاہ جن و بشر، سوئے فرات نظر ہے
زباں پنا دے علی، سوئے فرات نظر ہے زباں پنا دے علی، جواں کی لاش اٹھاتے ہیں شاہ جن و بشر، نہیں ہے پانی چھڑکنے کو خبر اصغر پر، نہیں ہے پانی چھڑکنے کو خبر اصغر پر، تو اپنے اشک بہاتے ہیں شاہ جن و بشر، برائے بخشش امت لٹا کے گھر شاہد، برائے بخشش امت لٹا کے گھر شاہد، ہر ایک دل میں سماتے ہیں شاہ جن و بشر، تمام رنج اٹھاتے ہیں شاہ جن و بشر، نبی کا دین بچاتے ہیں شاہ جن و بشر۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ کہ جب بھی ذکر حسین بیاں ہوتا ہے، کہ جب بھی ذکر حسین بیاں ہوتا ہے، لعنتی چہروں سے پھر بغض عیاں ہوتا ہے، کہ جب بھی ذکر حسین بیاں ہوتا ہے، لعنتی چہروں سے پھر بغض عیاں ہوتا ہے، کیا جب راز چھپا ہے ماتم حسین میں، یہ کیا جب راز چھپا ہے ماتم حسین میں، کہ ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے، ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، کہ علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے، علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے۔ نعرہ صلوات۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک روز وہ آئے گا ہر قوم پکارے گی یا حسین یا حسین، ایک روز وہ آئے گا ہر قوم پکارے گی یا حسین یا حسین، تیغ علی لے کر جس دم وہ مہندی دورہ آئے گا، تیغ علی لے کر جس دم وہ مہندی دورہ آئے گا، اس دن سے عباس کا پرچم ہر گھر پہ لہرائے گا، اس دن سے عباس کا پرچم ہر گھر پہ لہرائے گا، ظلم فنا ہو جائے گا ہر قوم پکارے گی یا حسین۔
تمام اہل محلہ گزارش ہے امام باڑے میرن صاحب تشریف لے آئیں. یہ مجلس برائے سر ثواب جناب مکو صاحب کے والد کی تیمائی کی ہونے جا رہی ہے. اس مجلس کو والی جناب مولانا آفتاب شریعت مولانا قلب صاحب خطاب فرمائیں گے. مولانا تشریف لانے والے نعرہ صلوات. شبی ہے لحد میں جب سونا ہوگا آغوش لحد میں جب سونا ہوگا جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا تنہائی میں ہاں کون ہوگا انیس ہم ہوں گے قبر کا کونا ہوگا. میں بہت ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کروں مولانا تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں.
الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وما محمد إلا رسول. صلوات بھیجیں پر محمد. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جناب محمد ایوب صاحب مرحوم ابن محمد سرور صاحب مرحوم کی روحوں کو سر ثواب فرما. کیونکہ جس مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس ہے اس کے نام میں بھی محمد ہے اور ان کے والد کے نام میں بھی محمد ہے، لہذا میں نے اس آیہ کریمہ کو انتخاب کیا ہے کہ جس میں یہی لفظ محمد قرآن مجید میں استعمال ہو رہا ہے، اور اعلان ہوا وما محمد الا رسول. یہ جو محمد ہیں وہ صرف اور صرف رسول ہے، یعنی ان کا ہر عمل بحیثیت رسول ہوتا ہے، ان کا ہر کام بحیثیت رسول ہوتا ہے. یہ اٹھتے ہیں تو رسول کی حیثیت سے، یہ بیٹھتے ہیں تو رسول کی حیثیت سے، یہ بولتے ہیں تو رسول کی حیثیت سے، یہ خاموش رہتے ہیں تو رسول کی حیثیت سے، ان کی جنگ ہوتی ہے تو رسول کی حیثیت سے، ان کی صلح ہوتی ہے رسول کی حیثیت سے، جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو رسول کی حیثیت سے، اگر کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو رسول کی حیثیت سے، اگر کسی کو بدو سے اٹھاتے ہیں تو رسول کی حیثیت سے، اور اگر کسی کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں تو رسول کی حیثیت سے. صلوات بھیجیں پر محمد. فیصلہ کن آیہ کریمہ ہے، فیصلہ کن. وما محمد الا رسول. کہ اب مسلمانوں کو کیا کیا جائے کہ انہی نے رسول اللہ کی زندگی کے 2 حصے کر دیے، 2 ٹکڑے کر دیے رسول اللہ کی زندگی کے. کہا کہ کچھ رسول اللہ کے عمل جو ہوتے ہیں اور قول جو ہوتے ہیں وہ رسول کی حیثیت سے ہوتے ہیں، اور کچھ ایک عام انسان اور بشر کی حیثیت سے ہوتے ہیں. کچھ عمل بحیثیت رسول ہوتے ہیں اور کچھ عمل بحیثیت عام انسان کے ہوتے ہیں. یہ تقسیم کی کیوں گئی؟ آپ یاد رکھیں کہ سب سازشیں جتنی بھی ہوتی ہیں مسلمانوں کی، وہ سب اہل بیت کی مخالفت میں ہوتی ہیں. یہ سازش بھی، یہ نظریہ بھی، یہ قول بھی، رسول کی زندگی کے جو ٹکڑے کیے گئے، یہ بھی صرف اہل بیت علیہ السلام کے مرتبے کو گھٹانے کی ایک ناکام کوشش ہے. کیسے؟ اب انہیں نے اس کو توضیح کی. ارے بتائیے تو کون سے عمل رسول کی حیثیت سے ہوتے ہیں اور کون سے عمل عام انسان کی حیثیت سے ہوتے ہیں؟ کہ دیکھیے، نماز کا حکم دیا رسول کی حیثیت سے، روزے کا حکم دیا رسول کی حیثیت سے، زکوٰۃ کا حکم دیا رسول کی حیثیت سے، جہاد، حج، یہ تمام احکام جو پہنچانے وہ رسول کی حیثیت سے. مگر اب اہل بیت کے لیے جو ارشادات ہیں وہ رسول کی حیثیت سے نہیں ہیں، عام انسان کی حیثیت سے. اب سمجھ میں آیا کہ رسول کی زندگی کے 2 حصے کیوں کیے گئے، 2 ٹکڑے کیوں کیے گئے؟ تاکہ جتنی بھی اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں ہیں ان کے لیے کہہ دیا جائے کہ یہ محبت میں کہہ دیا تھا، نانا کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، یہ رسول کی حیثیت سے
نہیں ارشاد فرمایا تھا. لہذا معاذ اللہ ان ارشادات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان ارشادات کی کوئی بھی عظمت نہیں ہے، کہ کوئی شرف نہیں ہے، کیونکہ جہاں رسول تھے وہاں باپ بھی تھے، جہاں رسول تھے وہاں نانا بھی تھے، جہاں رسول تھے وہاں بھائی بھی تھے. لہذا اس حیثیت سے تمام جتنے بھی اعمال ہیں وہ ایک عام انسان کی حیثیت سے، اور جتنے بھی انہوں نے ارشادات فرمایا وہ سب عام انسان کی حیثیت سے، لہذا ان کی کوئی عظمت نہیں ہے. صرف دشمنی اہل بیت میں رسول اللہ کی زندگی کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہ محمد صرف اور صرف رسول ہے. عام انسان جیسی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی جنبہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ہر عمل رسول کی حیثیت سے ہوتا ہے. اہل بیت کے لیے بھی جتنے عمل ہیں وہ بھی رسول کی حیثیت سے، جتنے قول ہیں وہ بھی رسول کی حیثیت سے. صلوات بھیجو محمد. اب اس کے لیے ایک دلیل پیش کی جاتی ہے. ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع. میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ سب چیزیں ٹیپ ہوتی ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچتی ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ دلیلوں کے ذریعے سے ہمیشہ بات ہو، کیونکہ لفاظی سے ہمارا مجمع تو خوش ہو جائے گا، لیکن دوسرے فرقے کے لوگ اگر سنیں گے تو لفاظی کا اثر ان پر نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی محکم مستحکم دلیل ان کے سامنے نہ پیش کی جائے. اب کوشش ہی ہوتی ہے، میری کوشش رہتی ہے کہ بات دلیلوں سے پیش کی جائے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں کے اوپر قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے اور یہاں پر ہماری بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ میں تو انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. قرآن میں رسول اللہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ رسول کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اب اسی کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایک عام بشر ہے تو اگر ہم ان کو ایک عام انسان مان رہے ہیں تو اس میں آپ کو اشکال کیا ہو رہا ہے، آپ کو اعتراض کیا ہو رہا ہے؟ قرآن نے خود کہہ دیا ہے انا بشر مثلکم. پوری توجہ رہے. لیکن اب میں ارسطو بہت بڑا فلاسفر تھا، اس نے انسان کے سلسلے میں جو ڈیفینیشن پیش کی وہ پیش کرتا ہوں. اس نے انسان کی جو تعریف کی ہے، جس کو ہندی میں پریبھاشا کہا جاتا ہے، انگریزی میں ڈیفینیشن کہا جاتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس نے کہا الانسان حیوان. بہت توجہ رہے. الانسان حیوان. ارسطو کہہ رہا، ارسطاٹل جو دنیا کا سب سے بڑا فلسفی مانا جاتا ہے اور معلم اول کا جس کو لقب دیا گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ الانسان حیوان. انسان جو ہے وہ جانور ہے، انسان جانور ہے. اب کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ جب انسان جانور ہے تو بھائی انسان میں گائے میں کوئی فرق نہیں، بھائی انسان میں بھینس میں کوئی فرق نہیں، انسان میں گھوڑے میں کوئی فرق نہیں، انسان میں خچر میں کوئی فرق نہیں. اور اس کے نیچا دجرا میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہے کہ انسان میں پھر گدھے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، کہ وہ بھی جانور، انسان بھی جانور. یہ ارسطو نے ڈیفینیشن پیش کی. لیکن کوئی بھی پڑھا لکھا شخص کہہ دے گا کہ تم نے خیانت کی ہے، تم نے ارسطو کی پوری ڈیفینیشن پیش نہیں کی ہے، ادھوری پیش کی ہے. اس نے خالی یہ نہیں کہا ہے کہ الانسان حیوان، بلکہ اس نے کہا الانسان حیوان ناطق. توجہ ہے. انسان وہ جانور ہے، وہ حیوان ہے جو سمجھ بوجھ کر بولتا ہے. توجہ رہے. انسان وہ حیوان ہے. تم نے تو ادھوری ڈیفینیشن پیش کر دی، اس کا ادھورا قول پیش کر دیا، ارسطو کے ساتھ ناانصافی کر دی تم نے. خالی اس نے یہ تھوڑی کہا حیوان، بلکہ کہا حیوان ناطق. ناطق اس کو کہتے ہیں، ایک تو طوطا بھی بولتا ہے، مینا بھی بولتی ہے، لیکن انسان وہ بولنے والا ہے جو سمجھ کر بولتا ہے. طوطے کی طرح نہیں بولتا ہے، مینا کی طرح نہیں بولتا ہے، بلکہ صاحب عقل ہے اور عقل کے ذریعے سے اس کی گفتگو ہوتی ہے. وہ سمجھ بوجھ کر بولتا ہے. تو اب ہم انسانوں میں اور جانوروں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. ہم میں اور ایک جانور میں، بھینس میں، بکری میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو گیا، ہم ناطق کے لفظ کے ساتھ ساتھ. لہذا تم نے ناطق کی لفظ پیش ہی نہیں کی
کہ جس کی وجہ سے انسان کا مرتبہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے، تو میں کہوں گا اگر میں نے ارسطو کا قول ادھورا پیش کیا تو آپ نے بھی تو آیت ادھوری پڑھی. ارے توجہ ہے، آپ نے بھی تو آیت ادھوری پڑھی ہے. خالی یہی تھوڑی ہے کہ نا بشر مثلکم، آگے بھی تو پڑھیے. آگے اعلان ہو رہا ہے یوحا الیہ، میں ایسا انسان ہوں کہ جس کے اوپر اللہ وحی نازل کرتا ہے. اب آپ انسانوں میں رسول میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجے بڑا ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد. اور پھر اعلان فرمائے گا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا کوئی کلام بغیر وحی الہی کے نہیں ہوتا. تو اب جتنے بھی ارشادات رسول اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہیں، قرآن دلیل پیش کر رہا ہے کہ یہ سب اللہ کی وحی ہے، رسول کی زبان ہے، اللہ کی وحی ہے. ایک صلوات میں جبران آواز. اب یہ من کنتم مولا فہذا علی المولا، یہ رسول نہیں کہہ رہے ہیں، یہ وحی الہی ہے. جو شہزادی کی ارشادات ہیں وہ رسول نہیں کہہ رہے بلکہ وحی الہی ہے. امام حسین کے لیے کہہ دیا حسین منی و انا منہ، یہ رسول کا کلمہ نہیں ہے، یہ رسول کی صرف آواز ہے، اللہ کی وحی ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. تو اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ دشمنی اہل بیت پہ کتنا زمانہ آگے بڑھ گیا کہ اس نے رسول اللہ کی زندگی کے دو حصے کر دیے اور دو ٹکڑے کر دیے کہ کچھ حصہ بحیثیت رسول ہے اور کچھ حصہ بحیثیت عام انسان. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد. اب توجہ رہے. جب رسول نے ارشاد فرما دیا جتنے اہل، یہ اس کو کہتے ہیں سند منیت، اس کو کہتے ہیں سند منیت. یہ منیت کی سند رسول اللہ نے سوائے اہل بیت کے اور کسی کو نہیں دی ہے. علی منی و انا منہ، حسن منی و انا منہ، فاطمۃ بضعۃ منی، حسین منی و انا من الحسین. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد. یہ کیوں صفر، یہ ارشاد کیوں ہے؟ یہ اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ جتنے صفات اور کمالات رسول میں ہیں سب آل رسول میں پائے جاتے ہیں. جتنے بھی صفات و کمالات رسول اللہ میں ہیں وہ سب آل رسول میں پائے جاتے ہیں. اسی سے یہ عقیدہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں تو آل رسول بھی کائنات میں سب سے افضل ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد. بس تھوڑی دیر عرض کرنا آپ کے سامنے زیادہ نہیں، ایک یہی موضوع ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑا اعتراض ہم پر ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. اس پر کفر کا فتویٰ ہے شیعوں پر. نہیں، صرف کفر نہیں، واجب القتل ہونے کا فتویٰ ہے. شیعوں کو قتل کرنا واجب. کیوں؟ کیونکہ اپنی یہ اہل بیت کو، اپنے اماموں کو یہ تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں. اب ایک واقعہ سن لیجیے آپ، جو آپ کے سامنے پھر شاید کہیں پڑھ بھی چکا ہوں، میں یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ تیجانی، اتنے پڑھے لکھے حضرات ہیں، ناممکن ہے کہ انہیں نام نہ سنا ہوں، کہ کتابیں نہ پڑھی ہوں. وہ پہلے اہل سنت تھے اور وہ ان کا تعلق اہل سنت سے تھا. انہی نے محب اہل بیت پہلے سے تھے، وہ اہل بیت کے چاہنے والے پہلے سے تھے. اہل بیت کے سلسلے میں کتابیں بھی ان کی پہلے سے لکھی، جب سنی تھے تب بھی انہوں نے اہل بیت کی شان میں کتابیں لکھی تھی، لیکن شیعہ نہیں ہوئے تھے. وہ ایک شیعہ عالم سے ان کی ملاقات ہوئی کسی موقع کے اوپر. تو ان علامہ تیجانی، جب وہ شیعہ نہیں ہوئے تھے تب کی بات ہے، انہی نے علامہ تیجانی نے اسے کہا کہ میں شیعہ ہونے پر تیار ہوں، وہی اہل بیت ہوں، اہل بیت کے چاہنے والا ہوں، مگر صرف آپ کا ایک عقیدہ ہمیں روکے ہوئے ہے جس کی وجہ سے میں شیعہ نہیں ہو پا رہا ہوں. بہت توجہ سے سنیے، عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ کا ایک عقیدہ میرے قدم روکے ہوئے، ورنہ وہ تو شیعت کا اعلان کر دیتا.
ان شیعہ عالم نے پوچھا کہ کون سا عقیدہ؟ کہ آپ کا یہ عقیدہ کہ اہل بیت اور آپ کے امام سارے انبیاء سے افضل ہے، رسول اللہ کو چھوڑ کر سارے انبیاء سے افضل ہے۔ جب سارے انبیاء سے افضل ہے تو اس کا مطلب جناب ابراہیم سے بھی افضل ہوئے، پھر اس کا مطلب ہے جناب موسیٰ سے بھی افضل ہوئے، اس کا مطلب ہے جناب عیسیٰ سے بھی افضل ہوئے، پھر اس کا مطلب ہے جناب ان تمام جتنے بھی صاحب شریعت رسول ہیں جناب نوح سے بھی افضل ہو گئے وہ۔ تو یہ عقیدہ بس میرے لیے راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، ورنہ میں شیعہ ہو جاتا۔ یہ علامہ تیجانی نے کہا، ان شیعہ عالم نے فرمایا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے، تھوڑا سا کھانا نوش فرما لیے، پھر وہاں گفتگو ہوگی۔ اچھا تیجانی صاحب کے ان شیعہ عالم کے گھر آتے ہیں، کھانا ہوا، گفتگو ہوئی، اس کے بعد وہ گئے اپنے کتب، شیعہ عالم اپنے کتب خانے گئے، وہاں ایک کتاب نکالی انہوں نے، کتاب لا کر علامہ تیجانی کے سامنے پیش کی۔ یہ کتاب آپ نے تحریر فرمائی ہے؟ کہا میں نے تحریر کی ہے، دیکھیے مصنف میں میرا نام ہے۔ کہیں آپ ہی کی تحریر شدہ کتاب ہے؟ کہاں میری تحریر کی ہوئی ہے، میں نے ہی لکھی ہے کتاب۔ اب ایک کتاب کو پلٹا اور ایک صفحہ دکھایا اس کا، ایک صفحہ دکھایا اس کا، کہا یہ صفحے پر جو حدیث لکھی ہوئی ہے، آپ کا اس حدیث پر ایمان ہے؟ آپ اس حدیث کو مانتے ہیں؟ آپ اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں؟ علامہ تیجانی نے کہا اگر مانتا نہ ہوتا تو لکھتا کیوں؟ اگر ایمان نہ ہوتا تو اپنی کتاب میں لکھتا کیوں؟ میں نے لکھی ہے، اس کا مطلب ایمان ہے، لکھی ہے اس کا مطلب عقیدہ ہے۔ کہ حدیث کیا ہے پڑھیے، کہ حدیث ہے رسول نے ارشاد فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ یہ رسول کا ارشاد ہے یا نہیں؟ علامہ تیجانی کا رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ کہ جب آپ کو اس حدیث شریف پر عقیدہ ہے کہ یہ سب کے سب محمد ہیں، تو جب پہلا محمد سب سے افضل ہوا تو دوسرا بھی سب سے افضل ہوگا، تیسرا بھی سب سے افضل ہوگا، سارے محمد پوری کائنات سے افضل قرار پائیں گے۔ ایک صلوات ایک صلوات بلند آواز پر محمد۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا ایک پہلو، ایک رخ بہت بار بار آپ کی سنی ہوئی ہے، لیکن ایک رخ ہے اس میں جو آپ کے سامنے کرنا ہے۔ ایک حدیث اور بھی ہے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی علمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی نہبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ وإلى ایوب فی صبرہ وإلى اسماعیل فی صدقہ فلینظر الی وجہ علی بن ابی طالب۔ صلوات بھیجے بلند آواز۔ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے علماء، بزرگ علماء کو چھوڑ کر میں کر رہا ہوں، عام طور سے جو ذاکرین ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ یہ آپ نے ٹرانسلیشن سنا کہ نہیں سنا ہے؟ یہی سنا ہے کہ اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر نوح کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر ابراہیم کی خلت دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر سلیمان کا صدق دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر ایوب کا صبر دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ یہی آپ ترجمہ سنتے ہیں، لیکن میں عرض خدمت کرنا چاہتا ہوں یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ ترجمہ لٹرل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ ابھی اگر میں پڑھوں گا تو خود آپ کو پتہ چل جائے گا۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، یہ نہیں کہا ہے کہ اگر نوح کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، یہ نہیں کہا ہے کہ اگر موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، یہ نہیں کہا ہے۔ بلکہ کس طرح سے کہا ہے؟ میں پڑھوں گا اگر دھیمے دھیمے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں، یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، ارے توجہ رہے، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ فلینظر الى وجہ علی بن ابی طالب۔
یہ نہیں کہا کہ آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، بلکہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ آدم اپنے علم میں کیسے تھے تو علی کو دیکھو۔ ایک صلوات بھیجے برد آواز۔ بہت توجہ، صاحبان فہم ہیں، صاحبان علم ہیں، بزرگ حضرات ہیں، یہ نہیں کہا کہ آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، بلکہ ارشاد فرمایا اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ آدم اپنے علم میں کیسے تھے تو علی کو دیکھو۔ یہ نہیں کہا کہ اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اگر رسول یہ ارشاد فرما دیتے تو آدم علی سے افضل ہو جاتے۔ ارے توجہ چاہوں گا، اگر یہ فرما دیتے تو آدم علی سے افضل ہو جاتے۔ آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، تو آدم اصل ہو جاتے، علی شاگرد ہو جاتے۔ اب مثالیں ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر باپ کے صفات دیکھنا ہے تو بیٹے کو دیکھ لو، تو باپ اصل ہے، بیٹا فرع ہے۔ اگر استاد کے کمالات دیکھنا ہے تو شاگرد کو دیکھ لو، استاد اصل ہے اور شاگرد فرع ہو گیا۔ تو اگر یہاں پر ہوتا کہ اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، تو آدم اصل ہو جاتے، علی فرع ہو جاتے، یعنی آدم کا علم علی میں آیا۔ مطلب یہ نکلتا کہ آدم کا علم علی میں آیا، نوح کا علم علی میں آیا، ابراہیم کی خلت علی میں آئی، موسیٰ کی ہیبت علی میں آئی، لہذا رسول نے لفظیں بدل دی۔ یہ ارشاد فرمائے یہ دیکھنا ہو کہ آدم اپنے علم میں کیسے تھے تو علی کو دیکھو۔ اب علی اصل ہیں، آدم فرع ہیں۔ آدم کا علم علی میں نہیں آیا، علی کا علم آدم میں آیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد والے۔ اور یہی بھائی بہت نازک پہلو ہے عربی زبان کا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوشش کروں گا سہل کر کے تاکہ بچے بھی سمجھ سکیں کہ من ارادہ ینظر الی آدم فی علمہ، فی جو ہے وہ عربی میں ظرفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ظرف اور ایک چیز ہوتی ہے مظروف۔ گلاس ظرف ہے، اس کے اندر پانی مظروف ہے، چائے کی پیالی ظرف ہے، اس کے اندر چائے مظروف ہے۔ ہمیشہ ظرف بڑا ہوتا ہے، مظروف چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر ظرف بڑا نہ ہو اور مظروف چھوٹا نہ ہو تو مظروف ظرف کے اندر سما نہیں پائے گا، سما نہیں پائے گا۔ اس لیے ظرف یعنی برتن، مظروف وہ شے جو برتن میں رکھی جائے۔ اور بچوں کے لیے سہل کر دوں، ظرف یعنی برتن، مظروف وہ چیز جو ظرف کے اندر برتن کے اندر رکھی جائے۔ چائے کی پیالی ظرف ہے، چائے مظروف ہے۔ گلاس ظرف ہے، برتن، اس کے اندر پانی مظروف ہے۔ تو عجیب بات ہے، جب رسول اللہ نے آدم کا نام لیا تو کہا فی علم ہی، اپنے علم میں، یعنی علم کو ظرف قرار دیا، آدم کو مظروف قرار دیا۔ آدم چھوٹے ہو گئے، علم بڑھ گیا۔ بہت توجہ ہو رہے، آدم چھوٹے ہو گئے، علم بڑھ گیا۔ لیکن جب علی کے لیے یہ لفظ استعمال کی تو بدل دی کہ اس علم کو علی میں دیکھو، اس علم کو علی میں دیکھو۔ اب علی ظرف ہو گئے، علم مظروف ہو گیا، علم چھوٹا ہو گیا، علی کی شخصیت علم پر چھا گئی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد۔ بس زیادہ وقت نہیں لینا ہے، اسی سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اہل بیت وہ ہیں جو انبیاء سے افضل ہے۔ ہم افضل مانتے نہیں ہیں کیونکہ ہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ اب تو ایک واقعات کر کے اپنی بات کو مکمل کروں کہ سچے وہ بھی ہیں، سچے یہ بھی ہیں۔
معصوم وہ بھی ہیں، معصوم یہ بھی ہیں، لیکن ان کی عصمت کچھ اور ہے، ان کی عصمت کچھ اور ہے، ان کی سچائی کچھ اور ہے، ان کی سچائی کچھ اور ہے۔ وہ معصوم ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ ترک اولا بھی ہے، اور اہل بیت کی عصمت وہ ہے کہ جہاں ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ان کی عصمت انبیاء سے بڑھی ہوئی ہے، ترک اولا نہیں ہے۔ جناب آدم ترک اولا ہوا، جناب نوح ترک اولا ہوا، جناب ابراہیم ترک اولا ہوا، جناب موسیٰ ترک اولا ہوا، جناب عیسیٰ ترک اولا ہوا، جناب ادریس ترک اولا ہوا، جناب یونس ترک اولا ہوا، جناب یعقوب ترک اولا ہوا، جناب یوسف ترک اولا ہوا۔ کوئی نبی قرآن میں موجود، یہ نہیں کہ ہماری گڑھی ہوئی چیزیں ہیں، قرآن میں موجود کہ ہر نبی سے ترک اولا ہوا، لیکن یہ اہل بیت کی عصمت ہے جہاں ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایک صلوات بلند آواز۔ اور کئی واقعہ بیان کیا تھا، یہاں بھی عرض کر دوں، مثال عرض کرنا چاہتا ہوں ترک اولا کی، بس ایک مثال دے کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ترک اولا گناہ نہیں ہوتا ہے، پہلے یہ بچے سمجھ لیں، ترک اولا گناہ نہیں ہوتا ہے بلکہ شان کے خلاف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ترک اولا۔ جناب آدم سے کہا گیا تھا دیکھو درخت کے قریب بھی نہ جانا، درخت کے قریب بھی نہ جانا، مگر درخت کے قریب گئے بھی اور گیہوں نوچ بھی فرما لیا۔ اب اس کو کہا گیا ترک اولا، ترک اولا۔ اب کہا اے آدم جنت سے تشریف لے جائیے۔ یہ جنت میں بہت توجہ، مزاج جنت اتنا نازک ہے کہ ترک اولا گناہ نہیں ہے، مگر پھر بھی جنت کو ترک اولا بھی برداشت نہیں ہے۔ ارے بہت توجہ چاہوں گا، جنت کا مزاج اتنا نازک ہے کہ ترک اولا گناہ نہیں ہے، مگر کیونکہ شان نبوت کے خلاف ہے تو ترک اولا بھی جنت کو برداشت نہیں۔ آدم سے ترک اولا ہوا، کہا آپ جنت سے چلے جائیے۔ صاحبان فہم تشریف فرما ہے، ترک اولا گناہ نہیں، مگر مزاج جنت اتنا نازک کہ ترک اولا بھی برداشت نہیں ہے۔ زندگی میں صرف ایک بار آدم سے ترک اولا ہوا، حکم ہوا جنت چھوڑ دیجئے۔ ارے اسی اولا ہی سے لفظ مولا بنا ہے، اسی اولا ہی سے لفظ مولا بنا ہے، کیونکہ جو مولا ہوتا ہے وہی اولا ہوتا ہے، اور جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے۔ جس سے ایک بار ترک اولا ہو اس کو جنت چھوڑنا پڑ رہی ہے، جو پوری زندگی ترک مولا کیا کرتے ہیں اور پھر بھی جنت کی تمنا رکھتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجو بلند آواز۔ سنیے توجہ چاہتا ہوں۔ اب جیسے ہی آدم نکلنے لگے ایک عجیب حکم ہوا قدرت کی طرف سے، عجیب حکم ہوا، یہ آدم دیکھیے آپ جنت سے جا تو رہے مگر جنت کے کپڑے اپنے ساتھ نہیں لے جائیے گا۔ قرآن ہے، حدیث تفسیر تاریخ نہیں ہے، قرآن ہے، جنت کے کپڑے اپنے ساتھ نہیں لے جائیے گا، جنت کے کپڑے یہیں رکھ کے جائیے گا۔ پالنے والے تیرا سخاوت، تیری کرم۔ ارے ہم بھی اگر کسی کو کوئی چیز بطور تحفہ دے دیتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا کسی صاحب کو ہم نے شیروانی بطور تحفہ دے دی کہ لیجئے شیروانی میری طرف سے، اور ذرا سا ناراض ہوئے بیچ مجموعے میں کہنے لائیے میری شیروانی اتاری ہے جو میں نے آپ کو بطور تحفہ دی تھی، تو کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ ارے بھائی جب تحفہ دے دیا تو دے دیا، ابھی کیا ذرا سی ناراضگی کہ لائیے میری شیروانی اتاری ہے، میں آپ سے ناراض ہو گیا ہوں۔ تو اللہ پالنے والے اب دے دیے کپڑے تو لے جانے دیں، تو ندا قدرت آئے گی کہ ہم آدم کے لیے جنت کا قانون نہیں بدل سکتے۔ بہت توجہ رہے، ہم آدم کے لیے جنت کا قانون نہیں بدل سکتے۔ جنت کی چیزیں جنت سے باہر استعمال نہیں ہو سکتی، جنت کے اندر ہی استعمال ہوں گی۔
جنت سے باہر استعمال نہیں ہو سکتی، جنت کے اندر استعمال ہوں گی۔ اے آدم آپ جنت سے باہر جا رہے، جنت کے کپڑے جنت میں رکھتے جائیے، ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ آدم سے کپڑے رکھوا لیے گئے کیونکہ جنت کے کپڑے صرف جنت میں استعمال ہوں گے، مگر شہزادی کی زبان سے نکلا کہ بچوں درزی کپڑے لے کر آنے والا ہے۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، رضوان جنت کے کپڑے لیے ہوئے دروازے پر حاضر ہے۔ ایک صلوات بلند آواز۔ تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو اللہ نے اہل بیت کے لیے جنت کا قانون توڑ دیا، یا تو اللہ نے، بہت توجہ رہے صاحبان ذوق ہے، یا تو اللہ نے اہل بیت کے لیے جنت کا قانون توڑ دیا، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہی جگہ جنت کہلاتی ہے۔ اگر مدینے میں ہے تو مدینہ جنت ہے، اگر مکے میں ہے تو مکہ جنت ہے، اور ہمارے گھر میں امام باڑے میں آ گئے تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ اسی واقعے سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کا مرتبہ انبیاء سے بلند ہے۔ ہم مانتے نہیں ہیں خالی، بلکہ بلند ہے، اس لیے مانتے ہیں۔ مثال پھر پیش کر دیجیے آپ کے سامنے، وہ بات کو مکمل کرتا ہوں میں۔ آپ دیکھیں، جناب موسیٰ صاحب شریعت رسول ہیں، جناب یونس بہت زبردست پیغمبر ہیں، جناب یونس کا واقعہ بھی یہی ہے اور جناب موسیٰ کا بھی واقعہ یہی ہے، ملتا جلتا۔ جناب موسیٰ جا رہے ہیں، ایک جگہ شادی ہو رہی تھی اور وہاں شادیاں بج رہے تھے، خوشی کا ماحول تھا۔ جناب موسیٰ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ آج اس گھر میں شادی کا ماحول ہے، خوشی ہے، کہ کل یہی ماحول غم میں بدل جائے گا اور یہی شادیاں جو ہیں وہ غم کے نوحوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ کہہ دیا، اس کے بعد چلے گئے۔ اتفاق سے دوسرے دن پھر جناب موسیٰ کو اسی طرح سے گزر ہو، وہی اصحاب ساتھ تھے۔ اب جو دیکھا وہاں خوشی کا ماحول ویسے ہی ہے، ویسے ہی شادیاں بج رہے ہیں، وہی خوشی کا ماحول ہے، وہی شادی کا ماحول ہے۔ اب جناب موسیٰ گھبرا گئے، اور گھبرانے کی بات بھی تھی کہ بات غلط ہو گئی، جو کہا تھا وہ نہیں ہوا، بات غلط ہو گئی، اور گھبرائے سے اس لیے کہ پوری نبوت خطرے میں پڑ گئی۔ اصحاب یہ سوچیں گے کہ جب یہاں دنیا میں ان کی بات غلط ثابت ہوئی ہے تو انہی نے ہی جنت کا وعدہ کیا ہے، انہی نے کوثر کا وعدہ کیا ہے، انہی نے سلسبیل کا وعدہ کیا ہے۔ جب یہاں بات پوری نہیں ہوئی تو ہم کیا یقین کریں گے وہاں پوری ہو جائے گی؟ میری تو نبوت خطرے میں آ گئی۔ بارگاہ الہی میں عرض کی، ہاتھ جوڑ کے پالنے والے، تیرے دیے ہوئے علم غیب کی بنیاد پر میں نے یہ بات کہی تھی، مگر میری بات تو غلط ثابت ہو گئی۔ یہ میرے ماننے والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ندائے قدرت آئی، اے موسیٰ تم سچے ہو۔ ارے توجہ رہے، اے موسیٰ تم سچے ہو۔ یہاں جو دلہن ہے اس کو رات میں موت آنے والی تھی، مگر رات کے سناٹے میں ایک فقیر نے آواز دی، ایک محتاج نے آواز دی کہ میں بھوکا ہوں، میں محتاج ہوں۔ لوگ شادی میں مصروف تھے، کسی نے توجہ نہیں کی، یہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، اس سے برداشت نہیں ہوا، یہ اسی عالم میں گئی، جا کر دروازے پر پہنچ کر اپنے ہاتھ کے کنگن اتار کر اس محتاج کو دے دیے، کیونکہ اس نے صدقہ دیا، میں نے اس کی موت کو ٹال دیا۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے۔ کیونکہ اس نے صدقہ دے دیا، میں نے موت کو ٹال دیا۔
اے موسیٰ تم سچے ہو، یعنی موسیٰ سچے تھے مگر بھی جو کہا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ جناب یونس پیغمبر خود قرآن گواہی دیتا ہے، خود قرآن بہت زیادہ گناہ گار قوم تھی، بے انتہا گناہ گار قوم تھی، بہت ستاتی جناب یونس کو۔ جناب یونس نے عذاب کی بد دعا کی، آواز الہی آ گئی کہ عذاب نازل ہوگا ان کے اوپر، عذاب نازل ہوگا ان کے، سب ختم ہو جائیں گے۔ جناب یونس وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے، دور کہیں چلے گئے، یہ سوچ کے کہ بھئی وہ عذاب میں بھی شامل نہ ہو جاؤں گی، عذاب نازل ہوگا میں بھی یہیں رہوں گا تو مجھ پر بھی نہ آ جائے گی، اس لیے پورا علاقہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ 2-3 دن بعد یہ سوچ کر واپس آئے کہ ہر طرف مردے بکھرے ہوں گے، ہر طرف تباہی و بربادی ہوگی۔ اب جو آ کر دیکھا تو ویسے ہی ماحول، سب اسی طرح سے ہنس کھیل رہے، سب اسی طرح سے آبادی ہے، سب اسی طرح سے سب کاروبار ہے۔ اب تو یہ ان کی حالت خراب ہو گئی، پالنے والے میں اس آبادی میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ ارے میں ہی تو کہہ کے گیا تھا عذاب تم پر آئے گا، تم سب تباہ و برباد ہو جاؤ گے، سب ختم ہو جاؤ گے۔ پالنے والے یہ ہوا کیا؟ یہ سب بچ کیسے گئے؟ سنیے سنیے، بڑا درس ہے، ایک ایک چیز بڑا درس ہے۔ آواز آئی کہ ہاں ہم نے عذاب نازل کیا تھا، عذاب ان کے سر تک پہنچ گیا تھا، لیکن کچھ اس طرح سے تڑپ کر انہی نے توبہ کی، کچھ اس طرح سے تڑپ کر توبہ کی، کچھ اس طرح سے تڑپ کر میری بارگاہ میں معافی مانگی کہ مجھے رحم آیا، میں نے عذاب واپس کر دیا۔ اے یونس تم سچے ہو مگر ان کی توبہ کی وجہ سے میں نے عذاب واپس کر دیا۔ اس کا مطلب یہ سچے مگر جو کہا وہ نہیں ہوا۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ وہ انبیاء ہیں جو اپنی سچائی کے لیے واقعات کے محتاج ہیں، وہ انبیاء ہیں جو اپنی سچائی کے لیے واقعات کے محتاج ہیں، اور یہ اہل بیت ہے کہ واقعات اپنی سچائی کے لیے ان کی زبان کے محتاج ہیں۔ ایک صلوات بھیجے اور بس بات مکمل ہو گئی۔ سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بہتر۔ اب کیونکہ جن کے اثار ثواب کی مجلس ہے ان کے نام میں محمد کے ساتھ ساتھ ایوب بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس مناسبت سے چند جملے آپ کے سامنے مصائب کے اسی ذیل میں عرض کر دوں۔ جناب ایوب صبر ایوبی مشہور ہے، مگر اہل بیت کے صبر کے سامنے صبر ایوبی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، نئی مثال ہے، خود قرآنی مثال ہے، تاریخ انبیاء میں مثال ہے۔ امتحان لے رہا ہے اللہ، تمام جتنے کھیت تھے سب اجڑ گئے، جتنے جانور تھے سب مر گئے، قحط کا شکار ہو گئے، اولادیں سب ختم ہو گئی، خود انتہائی مریض، انتہائی سخت مریض ہو گئے، خود کام نہیں کر سکتے، زوجہ ہے ساتھ، گھر میں ایک دمڑی موجود نہیں ہے۔ ایک قریب میں ایک بنیا تھا، وہاں سے قرض سامان آتا تھا کیونکہ پیسے دینے کے لیے ان کے پاس نہیں تھے۔ اب گھر میں فاقہ ہوا تو جناب ایوب نے اپنی زوجہ سے کہا جاؤ اسی بنیے سے کچھ آٹا قرض لے لو تاکہ گھر میں کچھ روٹی پک جائے، کچھ ہماری بھوک ختم ہو جائے۔ ان کی زوجہ محترمہ اس بنیے کے پاس گئیں، کہا کہ بھئی تم نے اتنا جہاں اتنی مہربانی ہم پر کی ہے، اتنا قرض دیا ہے، تھوڑا سا اور آٹا بھی قرض دے دو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تم پر اتنا زیادہ قرض ہو چکا ہے کہ جب تک وہ قرض تم لوگ ادا نہیں کرو گے اب ایک پیسے کا بھی تم کو کوئی چیز بطور قرض نہیں دی جائے گی۔ روایت کہتی ہے کہ دوران گفتگو بغیر ارادے کے جناب یعقوب کی زوجہ کی ہلکی سی چادر سر سے ہٹ گئی، ہلکی سی چادر سر سے ہٹی۔ بال ان کے بہت خوبصورت تھے، بال ان کے بہت حسین تھے۔ جیسے اس کی نظر چند بالوں پر پڑی، اس بنیے نے کہا کہ ہاں میں تمہیں جو کچھ تم مانگو گی وہ میں قرض کے طور پر دے دوں گا، یہ اپنے کچھ بال مجھے دے دو، بڑے خوبصورت بال ہیں، یہ بال دے دو۔ یہ سننا تھا، روتی ہوئی پلٹی جناب ایوب کے پاس اور پورا واقعہ بیان کیا کہ بغیر ارادے کے صرف گفتگو کر رہی تھی، بغیر کسی ارادے کے ہلکی سی چادر میری ہٹ گئی، باہر گفتگو کے دوران اس کی نظر میرے بالوں پر پڑ گئی اور اس نے چند بال طلب کر لیے۔ سننا تھا ایوب نے ہاتھ اٹھائے، پالنے والے ہر امتحان منظور،
پالنے والے ہر امتحان منظور ہے، مگر یہ امتحان منظور نہیں ہے کہ میری زوجہ کے بالوں پر کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے۔ اب بتاؤ صبر ایوبی برتر ہے یا چوتھا امام ہمارا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کے گلے میں توقے خاردار ہیں، سر جھکا ہوا، سر پورے راستے چوتھے امام کا سر جھکا رہا، پورے راستے سر امام نے اٹھایا نہیں، سر جھکا رہا۔ اس کے دو سبب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ گلے میں اتنا بھاری لوہے کا تاغ تھا کہ جس میں کانٹے لگے ہوئے تھے لوہے کے، جس میں کیلیں لگی ہوئی تھی لوہے کی، اگر گردن کو ہلکی سی بھی جنبش ہوتی تھی تو وہ کیلیں گردن میں چبھنے لگتی تھی۔ امام سر جھکائے ہوئے چل رہے تھے۔ اور دوسرا سبب یہ بتایا جاتا ہے، ارے سر اٹھاتے تو کیسے اٹھاتے؟ ارے جب بھی سر اٹھاتے تھے یا کٹے ہوئے سروں پر نظر پڑتی تھی یا بیویوں کے کھلے ہوئے سروں پر۔ یہ امتحان چوتھے امام کا۔ اسی طرح سے ساری شہزادیاں بازار کوفہ میں، اسی طرح سے ساری شہزادیاں بازار شام میں۔ عزادار تصور کیجئے کہ امام زین العابدین کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جب اس بھرے ہوئے بازاروں میں ان بیویوں کو اس طرح سے دیکھا ہوگا۔ میں نے چہلم کی مجلس میں یہ مسائل پڑھے تھے، میں 2 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں، یہاں بھی پڑھنا چاہتا ہوں کہ انس نام کے ایک صحابی رسول تھے کہ جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ کربلا میں کیا واقعہ ہو گیا ہے، امام حسین کے ساتھ کیا گزر گئی ہے۔ وہ عمرے کے لیے جب واپس آئے، خود روایت کرتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ بیت المقدس کی بھی زیارت کر لیں۔ تو بیت المقدس آپ کو معلوم ہے کہ شام سے بالکل متصل ہے، شام سے بالکل ملا ہوا بیت المقدس ہے۔ تو ان کو شام سے گزر کر، دمشق سے گزر کے بیت المقدس جانا تھا۔ کہنا میں جو دمشق پہنچا تو اس کے بازار سجے ہوئے ہیں، لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے خوشیاں منا رہے ہیں، کوئی اب بالکل عید کا ماحول۔ وہ کہنے کہ میں صحابی رسول، میں نے سوچا کہ آج تو کوئی مسلمانوں کی عید ہے ہی نہیں، میں صحابی رسول کی حیثیت مجھے علم نہیں کوئی عید، یہ دمشق والی عید کیا منا رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ بھئی یہ کون سی عید ہے جو منائی جا رہی ہے؟ میں تو صحابی رسول ہوں، کبھی نہ رسول اللہ کے زمانے میں ایسی عید منائی گئی نہ ان کے اصحاب کے زمانے میں کوئی عید منائی گئی، یہ کون سی عید ہے؟ اس دکاندار نے عید نہیں ہے، حسین کو قتل کیا گیا ہے، نواسہ رسول کو مارا گیا ہے، ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں اور ان کے اہل حرم کو اسیر کیا گیا ہے، وہ قیدی بنا کر لائے جا رہے ہیں۔ ارے دمشق والے اسی کی خوشیاں منا رہے ہیں، اسی کی عید منا رہے ہیں۔ کہتے میں نے دریافت کیا کہ قافلہ شہر میں کیسے، ابھی تک قافلہ داخل نہیں ہوا تھا، یہ شہر میں کہاں سے داخل ہوگا؟ بتایا کہ باب السعاد جو سب سے بڑا دروازہ ہے وہاں سے قافلہ اندر داخل ہوگا۔ یہ کہتے ہیں میں وہاں باب السعاد کے پاس پہنچ گیا، دیکھا کہ کچھ بیویاں آ رہی ہیں جن کے سروں کے بال کھلے ہوئے، جن کے سروں پر چادر نہیں، اپنے چہروں کو بالوں سے چھپائے ہوئے۔ جب بیویاں آگے آ گئیں تو میں نے دیکھا اس کے پیچھے کچھ کٹے ہوئے سر ہیں، مگر کوئی اتنے خون آلود سر تھے کہ پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ کس کا سر ہے، شناخت نہیں ہو رہا تھا کس کے سر ہے۔ کہنے لگے مجھے تعجب ہوا کہ آخر میں پوچھوں تو کہ یہ ہیں کون؟ تو کہتے ہیں کہ میں بیویوں سے بات کرتے مجھے شرم آئی کہ بیویاں جن کے سر پر چادر نہیں ہے میں ان سے کیسے بات کروں۔ میں نے دیکھا کہ 3.5 برس کی ایک بچی ہے ان بیویوں کے ساتھ، 3.5-4 برس کی بچی ہے ان بیویوں کے ساتھ۔ میں نے سوچا کہ میں اسی بچی سے بات کر لوں، اسی سے پوچھوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا جو اس طرح سے یہ کٹے ہوئے سر ساتھ ساتھ ہے، ارے اس طرح سے تم لوگ بے چادر بازار میں لائے جا رہے ہیں۔ اس بچی کے پاس پہنچے، کہا تم بچی تم کون ہو؟ کہا میرا نام سکینہ ہے، میرا نام سکینہ ہے۔ کس کی اولاد ہو؟ کس کی بیٹی ہو؟ کہا نواز رسول حسین کی میں بیٹی ہوں۔ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ کہ کربلا کے میدان میں میرے بابا کو، میرے بھائی کو
میرے چچا کو، تمام اصحاب کو 3 دن کا بھوکا پیاسا یزیدی لشکر نے قتل کر دیا، ہمیں اسیر کر کے لایا جا رہا ہے یہاں، ہمارے سروں سے چادریں چھین چکی ہیں، بازو میں رسیاں بندھی ہوئی، بس آخری جملہ زدار۔ صحابی رسول کہا بھائی یہ سب دشمن ہیں، میں ان سے کچھ مدد نہیں کر سکتا تمہاری کہ ان سے تم کو آزاد کروا دوں، ہاں کچھ ایسا کام بتاؤ جو میں انجام دے سکوں جو تمہارے حق میں ہو۔ کہا آپ صحابی رسول میں ایک کام کروا، ننھی بچی کہہ رہی ہے، ننھی سی سکینہ کہہ رہی ہے، اے صحابی رسول ایک احسان کر دیجئے ہم پر۔ کہا کیا احسان؟ کہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر پیچھے ہیں اور ہم لوگ آگے ہیں، آپ یہ کیجئے یہ شبر جو جا رہا ہے اس سے اتنا کہہ دیجئے کہ سروں کو آگے کر دے اور ہم بے پردہ بیویوں کو پیچھے کر دیں۔ وہ انس کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے اے ننھی بچی تم ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بابا کا کٹا ہوا سر قرآن پڑھ رہا ہے، کٹا ہوا سر قرآن پڑھ رہا ہے، جب یہ کٹا ہوا سر آگے آگے ہوگا تو سب کی توجہ میرے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف ہو جائے گی، ارے ہماری بے پردگی بچ جائے گی، کوئی ہماری طرف نہیں دیکھے گا، بھائی احسان کر دیجئے۔ انس کہتے ہیں کہ میں شبر کے پاس پہنچا اور شبر سے کہا کہ میں صحابی رسول انس ہوں، میری طرف سے درخواست یہ ہے کہ کٹے ہوئے سروں کو آگے کر دو اور ان بیویوں کو پیچھے کر دو۔ اسے کہا میں کیوں تمہاری بات مانوں، میں کسی صحابی وحابی کو نہیں مانتا۔ اب ان کو مایوسی ہوئی، ان کے پاس سفر کے لیے 4000 درہم کی تھیلی تھی، انہوں نے کہا میں نے چپکے سے 4000 درہم اس کو دیے شمر کو، کہا 4000 درہم رکھ لو میں فاقے برداشت کر لوں گا، مگر مجھے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ بیویاں ننگے سر بازاروں میں آ رہی ہے، یہ 4000 درہم رکھ لو اور سروں کو آگے کر دو اور بیویوں کو پیچھے کر دو۔ کہا اچھا تمہاری بات میں مانے لیتا ہوں، لہذا میں سروں کو آگے کیا دیتا ہوں۔ آگے آگے سر چلنے لگے، پیچھے پیچھے بیویاں۔ انس کہتے ہیں میں ساتھ چلنے لگا، میں نے دیکھا کہ شام کی عورتیں کوٹھوں پر بیٹھی ہوئی پتھر مار رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چھت پر دیکھا کہ 6-7 عورتیں بیٹھی ہوئی، ایک ملونہ عورت نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور تاک کر حسین کے سر پر مارا، پیشانی پر پتھر پڑا، حسین کی پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں نے بارگاہ الہی میں دست دعا ولد کیے، پالنے والے ان ملونہ عورتوں کو نیست و نابود کر دے۔ کہتے ہیں اسی وقت چھت گری، وہ عورتیں مر گئی۔ میں کہتا ہوں اے انس تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہو سکا، ارے ذرا زینب کے دل سے پوچھو کہ جن کے سامنے شمر کا خود خنجر تھا، حسین کا سوکھا گلا، پورے راستے پتھر کھاتے ہوئے، تازیانے کھاتے ہوئے یہ لوگ دربار شام تک پہنچے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب محمد ایوب صاحب ابن جناب محمد سرور صاحب کی روحوں کو اصال ثواب فرما دیں۔ السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی الائمۃ المعصومین بالبنیک، السلام علیکم وعلی سائر الشہداء المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس کنز النفوس یا ایھا المطفون بالطوس یا ابا الحسن یا علی موسیٰ رضی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن،
السلام عليكم ومن زمان هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أعوانك وانصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.